السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی زندگیوں میں ڈھیروں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا شاندار اور ایمان افروز موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں جو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علم و حکمت، فہم و فراست اور عدل و انصاف کی ایک روشن مثال ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس خوبصورت اور سبق آموز بیان کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دو ایسے عجیب و غریب واقعات عقل کو دنگ کر دیتے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا یا بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے، جبکہ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے اور اس کا رنگ کالا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں، میری بیوی نے ضرور کسی سے بدکاری کی ہے، جس وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی، یہ میرا خاوند ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے، میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ شوہر کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہی ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زار و قطار رو رہی تھی اور خاوند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو تیار نہ تھا۔ یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی شیر خدا سے مدد لی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاوند، بیوی اور اس کے بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے علی، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاوند سے کہا کہ اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم اس کا جواب سچ سچ بتانا۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ میں آپ کو سچ بات ہی بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحات خاموشی اختیار کی اور پھر کہنے لگا کہ ہاں، یہ بات سچ ہے، میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمانے لگے کہ اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ ہر معاملے میں حقیقت جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ صرف شک کی بنیاد پر کسی پر الزام لگانا درست نہیں ہوتا۔ پیارے ناظرین، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کہاں سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کس شہر اور کس ملک سے آپ کا تعلق ہے۔ براہ کرم اپنا نام اور اپنے شہر کا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے اور میری پوری ٹیم کو بے حد خوشی دیتا ہے، اور میں آپ سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ اس لیے اپنے نام اور شہر کے ساتھ کمنٹ میں اللہ کا نام یا سبحان اللہ بھی ضرور تحریر کیجیے گا۔ محترم ناظرین اکرام، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ انصاف اور سچائی کا راستہ اختیار کرے اور کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے حالات اور حقیقتوں سے واقف ہے۔ انسان کو اپنے اعمال اور الفاظ کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات کسی کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کے بارے میں کیا حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ اتفاقاً شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے کہ اس کا میاں تو پہلے رات انتقال کر چکا تھا، اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ ضرور حرام کا ہے اور اس کے خاوند کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلی رات مر چکا تھا، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا۔ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی اور اس بوڑھے کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگایا اور کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ اس الزام میں پیش وہی بیٹا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے یہ مان لیں کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے، بلکہ اس عورت کی غلط کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ہی ٹھہروں، کہیں یہ بچہ میرے برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتے چلتے یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا کہ اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلے رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بد چلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عدالت میں تشریف لائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا قصہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بیٹے سے سوال کیا کہ اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی
کتنے عرصہ اکٹھے رہے؟ جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا کہ اے علی، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کل تم اس بچے کو اپنے ہمراہ یہاں لے کر آنا، انشاءاللہ کل تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، اے علی، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں ابھی تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں وہ بچے آپس میں کھیلنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے کہ سب بچے ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم سن کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھا اور فرمایا کہ یہ سب بچے بڑی آسانی سے کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو کھیلنے بیٹھنے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو اٹھنے بیٹھنے میں کافی دقت لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جن کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا ہی بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہے، وہ آسانی سے چلتے پھرتے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک سب کو صحت مند اور خوبصورت اولاد سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ان دونوں تاریخی اور حکیمانہ فیصلوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علم و حکمت، فہم و فراست اور بالغ نظری کا بھرپور اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن و سنت کی روشنی اور شاندار عقلی استدلال کے ذریعے پیچیدہ ترین اور مشکل ترین مقدمات کو انتہائی احسن طریقے سے سلجھایا۔ ان واقعات میں جہاں ایک طرف معاشرے کے اندر پائے جانے والے بے بنیاد شکوک و شبہات، بہتان تراشی اور جھوٹے الزامات کی تردید ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف عجلت میں کیے جانے والے فیصلوں کے نقصانات بھی کھل کر سامنے آتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ کسی بھی سنگین معاملے میں جلد بازی سے کام لینے کے بجائے گہرائی میں اتر کر حقائق کا جائزہ لینا چاہیے اور بغیر تحقیق کے کسی پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ فیصلے عدل و انصاف کا وہ روشن مینار ہیں جن سے ہمیشہ پوری انسانیت کو روشنی ملتی رہے گی اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہوتا رہے گا۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل جان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمارے قلوب کو شکوک و شبہات، حسد اور بہتان تراشی جیسی تمام باطنی بیماریوں سے پاک فرما دے۔ ہمیں اپنے والدین، بیوی بچوں اور تمام رشتہ داروں کے حقوق خوش اسلوبی کے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین
یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ہمارے پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔